السلام علیکم دوستوں۔ قوموں کی ترقی کا دار و مدار ان کی تاریخ پر ہوتا ہے، جس میں روایات، تہذیب و تمدن اور علمی و ادبی اور ثقافتی ورثہ شامل ہے۔ اپنی تاریخ پہ افتخار کرنے والی قوم اقوام عالم میں سربلندی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق رکھتی ہے، جبکہ اپنی تاریخ پہ شرمندہ اور نادم اقوام کے حصے میں بالآخر نفسیاتی غلامی ہی آتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلم دور حکومت کے متعلق ہمیں اپنے موجودہ علمی تناظر میں بالعموم زیادہ حوصلہ افزا حقائق سننے کو نہیں ملتے، لیکن جب تاریخ کے چھپے گوشوں سے پردہ فاش ہوتا ہے تو ایسی شاہکار تصویر دکھائی دیتی ہے جس پہ ہر مسلمان فخر کر سکتا ہے، چاہے معیشت و تجارت ہو، فنون لطیفہ کی بات ہو، تہذیب و ثقافت ہو، فن تعمیر ہو، روحانی و اخلاقی اقدار ہوں یا ادب کی تخلیق ہو۔ ہر شعبے میں جنوبی ایشیا کا مسلم دور حکمرانی اپنے دور کے بہترین خطوں میں سے محسوس ہوتا ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے ثقافتی و علمی ورثے کو مجرمانہ غفلت کے ذریعے فراموش کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا کے دیگر خطوں میں دیکھیں تو وہاں بہت معمولی ورثے کو بھی آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ گویا پوری دنیا میں اس سے بڑھ کے نہ کوئی اور تہذیب اور نہ کوئی ثقافت ہے، اور یہی امر اپنی تاریخ سے ناواقف قوم کے لیے احساس کمتری اور نفسیاتی غلامی کو جنم دیتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی صحیح تاریخ سے روشناس کروایا جائے تاکہ وہ اپنی تاریخ پہ فخر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بتا سکیں کہ معیشت، تجارت، تہذیب و ثقافت، فن تعمیر، ادب، بین المذاہب ہم آہنگی اور زندگی کے دیگر شعبہ جات میں برِ صغیر کا مسلم دور حکومت اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہر پڑھا لکھا اور باشعور مسلمان جس کا تعلق کسی مسلم یا غیر مسلم ملک سے ہے، وہ اپنے آپ اور دوسروں سے یہ سوال کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی بھرپور تاریخ و تہذیب اور وسائل و ذرائع رکھنے کے باوجود قومی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر غربت و افلاس کا شکار اور معاشی سطح پر تنزلی اور علمی طور پر پسماندگی کا شکار ہیں۔ اگرچہ کہ اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس ویڈیوز کی سیریز میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ تیسری دنیا بالعموم اور مسلم ممالک بالخصوص اس تجزیاتی ویڈیو کے نتائج سے مستفید ہو کر اپنے وسائل کا رخ ان خاص امور کی طرف موڑنے کی کوشش کریں جو آج بھی کسی قوم کے عروج اور ترقی کا یقینی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مغرب کی حکومتوں، جامعات، تنظیمات، جمعیات، اہل علم و فن، سیاستدانوں، مفکروں، مدبروں اور دانشوروں نے گزشتہ 3 صدیوں سے اپنے جملہ وسائل نہایت منظم اور شفاف انداز سے مسلسل اور مستقل مزاجی کی بنیاد پر تحقیق کی نظر کر دیے ہیں۔ ہر وزارت، ادارے، یونیورسٹی اور کمپنی کے ساتھ ریسرچ سینٹر، ریسرچ لیب، تشخیصی مرکز کا قیام وہ انقلابی کام تھا جس نے مغرب کو سوئی سے لے کر راکٹ تک ہر چیز خود ایجاد کرنے اور پھر اسے تجارتی بنیادوں پر اپنے شرائط کے ساتھ دنیا بھر میں بیچنے اور اس کے ذریعے سے خربوں ڈالر کمانے میں مدد کی۔ اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ گزشتہ 200 سال میں ہمارے جملہ وسائل کا رخ کن امور کی طرف تھا؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے نئے آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔